اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورہ فرقان کی جو ہے وہ پہلی 10 آیات کی ریویژن ہے ہماری۔ سورہ فرقان اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، قرآن کریم کا ایک دوسرا نام فرقان بھی ہے۔ فرقان فرق کرنے والی، فرق کرنے والی کیا؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، اندھیرے اور اجالے میں جو ہے وہ فرق کرنے والی، مومن اور باطل کے کفر کے درمیان جو ہے وہ سیدھی ڈفرینشیٹ کرنے والی، فرق کرنے والی۔ اس لیے قرآن کو جو ہے وہ قرآن الفرقان بھی کہا جاتا ہے، فرقان المجید بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فرق کرنے والی ذات۔ تبارک الذی، تبارک کا لفظ کس سے ہے؟ بارکہ، بارکہ بے رے کاف اس کا مادہ ہے۔ بارکہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برکتیں۔ کسی بھی چیز سے متوقع اور غیر متوقع حاصل ہونے والے فوائد جو ہیں وہ برکتیں کہلاتے ہیں، اور وہ ذات جو یہ متوقع اور غیر متوقع فوائد دے سکتی ہے وہ برکتوں والی ذات ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ فوائد کون دے سکتا ہے؟ ہم کس سے جو ہے وہ سب سے زیادہ امید رکھ سکتے ہیں؟ وہ صرف وحدہ لا شریک لا ہے۔ اسی کے لیے کہا گیا تبارک الذی، برکتوں والی ہے وہ ذات، نزل القرآن، نزلہ اتارا، نزلہ ہوتا ہے بتدریج اتارنا، آہستہ آہستہ کر کے اتارنا، انزلہ ہوتا ہے یک بارگی اتارنا۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری ایک ہی وقت میں اتاری گئیں، جبکہ یہ قرآن تھی، یہ قرآن مشرکین مکہ کا ایک سب سے بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتری، یہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیوں اتر رہی ہے؟ تاکہ اس لیے کہ تم ڈائجسٹ کر سکو اس کو۔ آپ دیکھ لیجئے شراب کے احکامات میں، شراب کے احکامات میں پہلے جو ہے وہ روکا گیا، کس لیے کہاں روکا گیا؟ کہ نشے کی حالت میں نماز کے طرف جو ہے وہ نہ آؤ، اور اس کے بعد پھر اس کو بین کر دیا گیا۔ اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں جو ہے، اگر آپ کوئی لا، کوئی رول جو ہے وہ کسی کے اوپر اس فوراً امپلیمنٹ کر دیں تو وہ جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں کر پائے گا، ریزسٹ کرے گا آگے سے، بجائے اس کے کہ آہستہ آہستہ اس کو امیون کر کے جو ہے وہ جب ایک طرف لانا ہو تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ لایا جاتا ہے، کبھی فوراً جو ہے وہ 360 ڈگری جو ہے وہ ٹویسٹ نہیں ہوتا۔ نزلہ، اتاری جس نے، الفرقان کتاب کو، علی عبدہ پر بندے اپنے، بندہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تبارک الذی، بہت ہی برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اس فرق کرنے والی، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب کو اپنے بندوں پہ اتارا۔ مقصد کیا تھا؟ لیکونا، تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، نذیرہ ڈرانے والا، خبردار کر دینے والا۔ اب دیکھیں یہ اس ایک آیت کریمہ میں برکتوں والی ذات، سب سے بابرکت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک، سب سے پہلے یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد فرقان، برکتوں والی کتاب، کون سی؟ قرآن پاک، اللہ کی عظیم ہستی، اللہ کی عظیم ہستی کی طرف سے اللہ کا عظیم تحفہ، عظیم کتاب، کس کے اوپر؟ علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر، لیکونا للعالمین، للعالمین کا مطلب تمام جہانوں کے لیے۔ اس سے پہلے نبی جتنے بھی آتے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف آتے تھے، اپنے محلے کی طرف آتے تھے، اپنی بستی کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے، یہاں پہ کہا گیا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، نذیرہ، کس لیے؟ ڈرانے کے لیے۔ اب یہ تینوں جو ہے وہ توحید کی سب سے بڑی باتیں آ گئی۔ سب سے عظیم اللہ بزرگ و برکت نے اپنی عظیم کتاب اپنے عظیم بندے کے اوپر جو ہے وہ نازل کی، تاکہ وہ لوگوں کو بتا دے، خبردار کر دے کہ تمہارا تخلیق کا مقصد کیا ہے، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے کسی جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ ہماری ساری کی ساری عمر جو ہے اسی کی بندگی ہے، کرنی ہے۔ بندگی، عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نماز روزے تک مختص کر لیا جائے، نہیں، ہماری ساری زندگی ہم نے کس طرح کھانا ہے، ہم نے کس طرح پہننا ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہوگا، ہمارا جو ہے وہ سلوک کیا ہوگا دائیں بائیں، یہ سب کچھ اسی کی ذات کا بتایا ہوا ہمارے پاس ہے۔ یہ کتاب ہمیں ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ بتاتی ہے۔ الذی، یہ وہی ذات ہے، لہو ملک السماوات والارض، جو بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا،
ولم یتخذ ولدا، اور کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا، اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی ہوئی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے کوئی بھی شریک اس کا بادشاہت میں، وخلق کل شیء، اور تخلیق کی ہے اس نے ہر چیز، فقدرہ تقدیرا، ایک مقررہ اندازے کے مطابق۔ اب دیکھیں توحید کی سب سے بڑی بات، پہلی بات بادشاہت کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی۔ ولم یتخذ ولدا، کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ صمد ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ہے، نہ کوئی اس کے اوپر ہے نہ کوئی نیچے ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے اس کی بادشاہت میں۔ ہم نے جو اپنے تئیں جو ہے وہ گھڑ لیے ہیں، جن کے بارے میں اگلی آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، یہی آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جس وقت کوئی بچے کو زبان بولنی وہ شروع کرتا، کہا جاتا کہ یہ آیت کریمہ اس کو سکھاؤ، تاکہ توحید کی اتنی بڑی جو ہے وہ اور کوئی جو ہمیں جو ہے وہ نہیں ملتی، اتنی بڑی اس میں انٹرپریٹیشن کر دی گئی ہے کہ وہ ذات، وہی ذات، کون سی ذات؟ جس نے یہ قرآن اتارا تھا، یہاں پہ قرآن کی گواہی، یہاں پہ رسول کی گواہی، اور اس کے بعد تمام جہانوں کے لیے کہ یہ ایک پارٹیکولر سیکٹر کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے۔ وہی ہے جس جو ملک السماوات والارض، بادشاہت ہے جس کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی، کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کے کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی میں، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، وہ صمد ہے۔ وخلق کل شیء، اور اس نے تخلیق کی ہر چیز، فقدرہ تقدیرا، ایک اندازے کے مطابق، مقررہ چیز کے مطابق، مقررہ اندازے کے مطابق۔ اب مقررہ اندازہ کیا ہے؟ اللہ نے تو جو ہے وہ جس دن ہمیں جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا، ہم سب کی تقدیر لکھ دی، ہم سب کا لکھ دیا کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے۔ سورج کب تک جو ہے وہ ہمیں روشنی دیتا رہے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہ چاند کب تک جو ہے وہ ہمارے لیے کرنیں بکھیرتا رہے گا، اللہ کو پتہ ہے۔ یہ زمین کب تک ہمارے لیے جو ہے وہ نباتات اور ہمارے لیے غذائی ضروریات پوری کرتی رہے گی، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر کے بنا دیا کہ اس کی لائف یہ ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کے علاوہ ہر چیز جو اس کائنات میں ہے وہ سب کی سب فنا ہونی ہے۔ یہ زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، یہ ستارے جھڑ جائیں گے، یہ آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، یہ پہاڑ، یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن رہے گی کیا؟ فقدرہ تقدیرہ، کہ یہ اس کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے کہ اس کی لائف یہ ہوگی۔ لائف جتنی ہوگی، کتنی ہوگی؟ جیسے انسان کی مقرر کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے جن کی عمریں جو ہیں 60 اور 70 کے درمیان میں ہوں گی، ہاں کچھ ہوں گے جو آگے چلے جائیں گے۔ تو ہمارے لیے جو لائف مقرر ہے، اسی طرح ہر چیز کی لائف جو ہے مقرر کر دی ہے۔ فقدرہ تقدیرا واتخذوا، اور یہ سب کچھ بتا کے کہا گیا، واتخذوا، اور بنا لی ہیں، من دونہ ہی، بنا لیے انہوں نے، من دونہ ہی، سوائے اس کے، آلہاتن، اور معبود گھڑ لیے انہوں نے، اور معبود بنا لیے ہیں، اور الہ بنا لیے ہیں، اور رب بنا لیے ہیں انہوں نے۔ لا یخلقون شیئا، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تخلیق نہیں کر سکتے۔ دیکھیے آج تک کسی نے کوئی ایک مکھی بھی پیدا کی ہے؟ آج تک تو یہ انسان جان نہیں سکا یہ روح ہے کیا چیز، یہ کہاں سے آتی ہے، کہیں چلی جاتی ہے، کہاں گئی سائنس ہماری؟ کچھ نہیں بنا سکتے، وہ کچھ تخلیق نہیں کر سکتے۔ آج ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس باڈی میں فلان ایلیمنٹ، فلان مرکب جو ہے وہ اتنا ہے، اس میں کیلشیم اتنے ہیں، اس میں ہڈیاں اتنی ہیں، اس میں لحم اتنا ہے، یہ سب کچھ اتنا ہے۔ یہ روح کہاں سے آتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے؟ نوبڈی نوز ایون دیٹ۔ تو پھر کس کی بیسس پہ جو کچھ بنا نہیں سکتے، جو خود بنے ہوئے ہوں، وہ تو خود محتاج ہیں۔ لا یخلقون، نہیں وہ تخلیق کر سکتے، شیئن، کچھ بھی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب جو خود پیدا کیا گیا ہے، سب سے پہلے وہ ماں کے پیٹ میں محتاج تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا، کہ اللہ اس کی خوراک کا نظام ٹھیک کر دے۔ دنیا میں آیا، سب سے پہلے وہ دودھ کا محتاج ہوا۔ دنیا میں آیا، وہ اپنے پیشاب پیخانے کی صفائی کا محتاج ہوا۔ تو جو محتاج ہوا وہ رب کیسے بن گیا؟ وہ کیسے اللہ کے برابر کھڑا ہو گیا؟ جو کچھ نہیں، اللہ تو وہ ہے جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کو اپنی بقا کے لیے کسی اور کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ باقی جتنے بھی جو بھی مدد چاہے گا وہ پھر رب نہیں ہوگا، وہ محتاج ہوگا۔ یہاں پہ بھی یہی کہا گیا، انہوں نے اس کے علاوہ اور الہ بنا لیے ہیں۔ ضرًا ولا نفعا، ملک ہوتا ہے اختیار رکھنا کسی چیز کے اوپر، ولا یملکون، اور وہ نہیں اختیار رکھتے، لانفسہم، اپنی جانوں پر، ضرًا ولا نفعا، کسی نفع یا نقصان کا۔ کچھ کر سکتے ہیں جتنے سو کارڈ ہم نے بنائے ہوئے ہیں،
جتنے معبود گھڑے ہوئے ہیں، جتنے بت کھڑے کیے ہوئے ہیں، جتنے پیر فقیر ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کیا ان کو اپنی جان پہ اختیار ہے کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو دنیا جہان کی ساری بلائیاں تو میرے پاس ہوتی، پھر مجھے کوئی تکلیف ہی نہ ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ساری سیرت طیبہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کس طرح ستایا گیا، کس طرح پاؤں مبارک جو ہے وہ لہو لہان کیے گئے، کس طرح دندان مبارک شہید کیا گیا، کس طرح زہر دے کے شہید کرنے کی کوشش کی گئی، کس طرح قتل کرنے کی سازش کی گئی، کیا کچھ نہیں کیا گیا، دیوار گرا دینے کی۔ تو یہ سب کچھ پتہ ہوتا، اپنے اختیار میں کچھ ہوتا تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو ان لوگوں کو جن کو اللہ کے برابر لا کھڑا کیا کر دیا جاتا ہے، اور پھر وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا، وہ تو نہیں اختیار رکھتے اپنی جانوں کے اوپر کسی بھی چیز کا، وَلَا نَفْعًا، اور نہ وہ کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں۔ کہہ سکتا ہے کوئی وہ پیر جس کے پاس ہم جاتے ہیں وہ تو خود محتاج ہوتا ہے تمہارے 5 10 100 200 کے لیے، 400 کے لیے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تمہیں گھر بیٹھے رزق دے رہا ہے۔ باقی جتنے معبود گھڑ لیے ہیں ان معبودوں کے پاس جانا پڑتا ہے اور جا کے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں۔ نہ وہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں، نہ وہ جو ہے وہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، نہ وہ اپنی موت کا اختیار ہے، مرضی سے مر سکتے ہیں۔ وَلَا حَيَاتًا، اور نہ وہ زندگی کا۔ کتنے ہیں جن کے ہاں جو ہے وہ اولاد ہی نہیں ہوتی، اپنے ہاں اولاد نہیں ہوتی، لوگوں کو ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زندگی کا ان کے پاس کوئی اختیار ہے۔ وَلَا نشورا، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا اختیار ہے۔ یہ جی اٹھنا بھی کب ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر بنا ہے۔ وہ کو کیا ہے جو پوچھتے ہیں نا ایان مرساہا، وہ کب آئے گی؟ یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کب آئے گی اور کب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ سب کچھ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، تو بتا دیں اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی صفت ہے، خاصیت ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ جب وہ نہیں کر سکتے، ان کے تو بتوں کے سامنے کیا کہا گیا تھا کہ تم جو ایک مکھی تو پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر ایک مکھی تمہارے سامنے سے پڑا ہی تمہاری پشچات تمہارا کھانا اٹھا کے لے جائے تو اسے چھیننے کی طاقت تو رکھ نہیں سکتے، اور تم کس طرح اپنے آپ کو معبود کہلاتے ہو؟ کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ تم، جیسے ہم نے اسی سورہ مبارکہ کے آخری یہ ابھی 18-19 آیت میں پڑھا تھا، کل انشاءاللہ وہ آئے گا کہ اس دن بلائے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے وہی جو اس دنیا میں زندہ تھے، جن کو تم نے معبود بنا لیا، اٹھائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کیا تم نے کہا تھا ان کی عبادت کرو؟ کہیں گے اللہ ہمیں کیا پتا، تو بہتر جانتا ہے، ہم تو دنیا سے آ گئے، جو کام ہمارے ذمہ تھا ہم نے وہ کیا اور آگے اس کے بعد انہوں نے کیا بنایا، وہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور نہ ان کو اٹھائے جانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں کافر لوگ، ان ھذا الا افک، ان ھذا، اب یہ ھذا کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہ ھذا ریپرزینٹ کر رہا ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ نزل الفرقان، اس کتاب کے لیے، کہ جو کتاب نازل کی ہے وہ کیا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود ہی گھڑ لیا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جب تک نبوت نہیں ملی تھی تب تک تو آپ چہیتے تھے، آپ صادق تھے، آپ امین تھے۔ پوری فیوریٹ پرسنالٹی مکہ کی کون سی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر سے کتاب اتری ہے، ادھر سے کتاب اترنے کے بعد نبوت ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ادھر سے سارے لوگ جو ہے وہ خلاف ہو گئے۔ خلاف کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ یہ سرداری جو ہے وہ ہم سرداروں میں کیوں نہیں ملی، یہ ایک یتیم بچے کو کیوں مل گئی ہے؟ کیا ابو جہل انکاری تھا؟ ابو جہل کو پتا تھا کہ یہ سچ ہے، ابو جہل مانتا تھا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اس کو کس چیز نے جو ہے وہ ایمان لانے سے جو ہے وہ روکے رکھا؟ اس کا تکبر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ ہم برابری میں تھے، وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہم بھی پلاتے، وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہم بھی کھلاتے، وہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہم بھی کرتے۔ اب آج اگر نبی ان میں آ گیا تو پھر ہماری برابری تو ختم ہو گئی، پھر ہمیں تو جو ہے وہ اطاعت کرنی پڑے گی نبی کی۔ یہ تھی وہ بات، وہ انکاری نہیں تھا، وہ مانتا تھا اس بات کو، لیکن صرف اس کا تکبر نے جو ہے اس کو نہیں آنے دیا۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں ان ھذا الا افک، نہیں ہے یہ مگر جھوٹ کے سوا۔ جھوٹ کے کیا کہتے تھے کہ یہ گھڑ لیا کسی نے، کوئی فرشتہ آ کے پڑھا جاتا ہے، کوئی جن اس کے اوپر آیا ہوا ہے، یا کوئی اس کو آ کے دوسرا کوئی لکھوا جاتا ہے، یہ ان کی ایسی۔ حالانکہ ایک عقل کے اندھے کے لیے بھی یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایک ایسا شخص جو امی ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور وہ شخص شاید چند مرتبہ ہی، 1 یا 2 دفعہ ثابت ہے کہ آپ سفر کے لیے، تجارت کے لیے شام کی طرف گئے، اس کے علاوہ آپ کا وہاں سے جانا باہر بھی نہیں ہے۔ ایک دن غار حرا سے اترتا ہے اور علم و حکمت کے چشمے جو ہے وہ سوتے جو ہے وہ اس کی زبان مبارک سے جو پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا انقلاب ہے؟ یہ انقلاب جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا سبق انقلاب ہے۔
اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے تھے، ان ھذا الا افک، نہیں ہے یہ کچھ مگر ایک جھوٹ کے، افتراہ، گھڑ لیا ہے اس کو، وآنہ، اور مدد کی ہے اس کی، علیہ، اس پر، قوم آخر، ان دوسرے لوگوں نے۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ گھڑ لیا ہے، اس کی مدد جو ہے وہ دوسرے لوگوں نے کی ہے۔ اب ان کے بارے میں کہا گیا فقط جاؤ ظلمن وزورا، پس بلا شبہ وہ ظلم اور جھوٹ لائے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ظلم اور جھوٹ ہے۔ بیسیکلی نبی کی ہستی کا انکار ایک پرسنالٹی کا، ایک شخص کا انکار نہیں ہوتا، وہ اللہ کے احکامات کا انکار ہوتا ہے، اللہ کی توحید کا انکار ہوتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے سبق کا، اللہ کے بھیجے ہوئے بتائے ہوئے راستے کا انکار ہوتا ہے۔ اور وہ کیا لائے ہیں؟ یہ تحقیق، ان کے اوپر سند لگا دی گئی، ٹھپا لگا دیا گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اس کو گھڑ لیا ہے، کسی دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کر لی ہے، کر دی ہے، کوئی جن آ گیا ہے اس کے اوپر، کوئی سحر زیادہ ہے، پس بلا شبہ جاؤ ظلمن وزورا، وہ ظلم اور جھوٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لائے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اقتطباہا، لکھوا لیا، باب افتعال میں سے ہاں، لکھوا لیا ہے اس کو، کس کو؟ اسی قرآن کو جس کا تذکرہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، جس کا انٹروڈکشن کروایا گیا۔ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اقتطباہا، لکھوا لیا اس نے۔ جب کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، وہ کسی کو لکھوا کے لے آئے نے، فَحَيَّ تُمْلَا عَلَيْهِ، وہ پڑھتے ہیں اس کے اوپر، بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا، صبح و شام، وہی آیتیں صبح و شام اس کے اوپر پڑھی جا رہی ہیں جو اس نے کہیں سے لکھوا لی ہیں۔ کل، کہہ دیجئے، ان کی اس بات کا جواب دیجئے، ان کو بتا دیجئے، انزلہ، اس کو اتارا ہے اس نے، اس کو اتارا الذی، اس ذات نے، اس کو اس ذات نے اتارا ہے جو برکتوں والی ہے، ہم پہلے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ کہا گیا اس کی اور صفات بیان کی گئی ہیں، قل انزلہ الذی یعلم السر وفی السماوات والارض، یا جو جانتا ہے، جو جانتا ہے پوشیدہ چیزوں کو، جو جانتا ہے سرا چھپا ہوا پوشیدہ، آسمانوں کی اور زمین کی، اس کو تو اس نے نازل کیا ہے جو چھپی ہوئی پوشیدہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ تم کس بنا پہ کہہ رہے ہو کہ یہ گھڑ لیا ہے یا کسی نے بنا دیا ہے اس کو یا کسی دوسرے نے لکھوا دیا ہے؟ یہ تو اس نے نازل کیا ہے جو جانتا ہے پوشیدہ۔ پوشیدہ کیا ہوتی ہے؟ جو چھپی ہوئی ہیں، جو نظر نہیں آتی۔ یہاں سے اس کا معنی کیا ہے کہ غیب کا علم بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ تمام پوشیدہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین کی تہوں میں ہیں، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ زمین کی تہوں میں کیا کچھ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ سمندر میں کتنے قسم کی مخلوق ہے؟ تو جب کچھ بتا نہیں سکتا، صرف وہی ہے، تو وہی ذات جو ہے یہ اس نے نازل کی ہے جو ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، آسمانوں کی اور زمین کی۔ انہ کان غفور الرحیمہ، بے شک وہ بہت، ٹھیک ہے نا کہ ہے غلطی؟ ٹھیک ہے، ہاں، انہ کان غفور الرحیمہ، بے شک وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ وہ اللہ تو وہ کتنے ظلم کر رہے ہیں، کتنے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ پھر معافی مانگ لیں تو کیا ہوگا؟ انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ بہت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ وقالو، اور وہ کہتے تھے، دیکھیے جب بھی کوئی اسلام کا داعی سامنے آتا ہے، جب تک وہ زندہ رہتا ہے نا، وہ لوگوں کو ایک عام انسان لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ ہم اس کی بات جو ہے وہ مان لیں۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اس کے گرد ایک افسانوں کا ایک حالہ سا، اس کی تعظیم و تکریم کا ایک حالہ، ایک پورٹریٹ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس پورٹریٹ کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تک رہے 13 یا 17 کتنے صحابی تھا ساتھ تھے، دنیا سے گئے، اللہ کا بیٹا بھی بنا لیا، اللہ کے ساتھ شامل بھی کر لیا۔ اسی طرح جس طرح لوگ جب تک ہوتے ہیں تب تک ان کی کوئی بات نہیں سنتا، اس لیے ایک عام انسان ہے، عام انسان کے جو ہے وہ عام انسان کے سامنے لوگ جو ہے اس کی بات ماننا گوارا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان کا تکبر، ان کا استکبار جو ہے نا، وہ ان کو جو ہے اس کے پاس جا کے بیٹھنے سے جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ تو یہاں پہ وقالو، وہ کہتے تھے، ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے،
یہ کیسا رسول ہے؟ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی مفوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے، یہ کوئی دوسری مخلوق ہونی چاہیے جو نبی کا جو ہے وہ، جس کو نبی کا جو ہے وہ رتبہ دیا جائے۔ تو اگر نبی دوسری مخلوق آ جاتی تو پھر تو بہانہ پکا تھا کہ یہ کام جو کہا جا رہا ہے یہ تو وہی مخلوق کر سکتی ہے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اسی لیے بندوں میں سے، انہی میں سے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ اٹھاتا ہے، منتخب کرتا ہے، پسند کرتا ہے اور اس کو برگزیدہ کر دیتا ہے۔ یہ کہنا تھا ان کا وقالوا ما لهذا الرسول ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ یاکل الطعام، وہ کھانے بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور وہ چلتا بھی ہے بازاروں میں۔ لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اترا اس کے ساتھ طرف اس کی کوئی فرشتہ، وہ آتا آ کے بتاتا کہ مانو یہ اللہ کا رسول ہے، یا آ کے ہٹو بچوں کی آوازیں لگاتا، پروٹوکول دیتا اور کہتا اللہ کا رسول آ رہا ہے، اور وہ فرشتہ ہوتا، ہم سمجھتے ہم مان بھی لیتے۔ فرشتہ آ کے دوسرے سرداروں کو بتاتا کہ ہاں یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر جب سب کچھ سامنے کر دیا گیا تو پھر امتحان کس بات کا؟ امتحان تو ہمیشہ بالغائب ہوتا ہے۔ اگر پیپر پہلے سامنے دے دیا جائے تو پھر امتحان کس بات کا رہ گیا؟ پیپر تو وہی ہے، سلیبس دے دیا گیا ہے، اور وہ سلیبس ہمارے سامنے بھی ہے، اسی سلیبس میں سے ہمارا امتحان ہونا ہے۔ اب اگر سامنے رکھ دیجیے ہر چیز، اللہ جو ہے وہ خود اتر کے آ جائیں، یا جنت اور دوزخ جو ہے وہ ہر کسی کو یہاں دکھا دی جائے، کیا ہوتا ہے؟ حالات و واقعات کا مشاہدہ کروا دیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو، انبیاء کرام کو، حالات و واقعات جو ہیں ان سب کا مشاہدہ کروا دیتا ہے تاکہ جاؤ جا کے لوگوں کو بتاؤ۔ تو کبھی ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے رہنما، ایک ہی بندہ لیڈر ہوتا ہے، سارے تو لیڈر نہیں ہوتے۔ کسی سے ملنے بھی جانا ہو تو کیا سارے لائن بنا کے قطار میں اندر جائیں گے، یا ون آف دا ڈیلیگیشن کا جو سربراہ ہوگا وہ جا کے ملے گا اور ہدایت لے کے آئے گا؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ، جو ساتھ ہوتا اور ڈراؤ کی ہٹو بچوں کی جو ہے وہ آوازیں لگا رہا ہوتا۔ یا ایک بات انہوں نے یہ کہہ رہے تھے اوجل کال ہی کنزن، اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، بھوکا پھر رہا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کتنے دن بھوکا ہے، اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہوتا۔ او تکون لہ جنت، یا اس کے پاس کوئی اپنا باغ ہوتا، یا کلو منہا، اس میں سے کھانا ہی کھا لیتا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو گھڑی جا رہی تھی، کہی جا رہی تھی۔ او یلقا علیہ، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈالا جاتا، او تکون لہ جنت، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا، یا کلو منہا، وہ کھاتا اس میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اللہ کے پیارے رسول کے پاس جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا جہان کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں۔ آپ جتنی دولت آپ کو دی جاتی ہے اتنا جو ہے وہ کسی اور کو نہیں، اور آپ کے لیے اس کے بدلے میں آپ کے جنت والے مقام میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، وہاں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو فرمایا نہیں، میں بادشاہوں کی طرح نہیں، میں غلام کی طرح زمین پہ بیٹھ کے کھانا پسند کروں گا، اور میں ایک غلام کی طرح رہوں گا تاکہ میرا بھی پیٹ بھوکا اور مجھے پتا ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور میں نے اللہ کے آگے قریب جو ہے وہ کس طرح رہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی مال و جا جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ خزانہ ہوتا، کوئی باغ ہوتا۔ وقال الظالمون، اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے، اور ظالم لوگ یہ کہتے تھے، ان تتبعون، جو 4 لوگ مسلمان ہو گئے تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، جو صحابہ کرام تھے، کہتے تھے تم تو ایک جادو کیے ہوئے شخص کے پیچھے چل پڑے ہو، وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا، وہ سحر زدہ ہے، اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، کوئی جن آیا ہوا، تم اس کے پیچھے چل پڑے ہو۔ وقال الظالمون، اور ظالم کہتے تھے، ان تتبعون، نہیں تم اتباع کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک ایسے سحر زدہ شخص کی، وہ شخص جس کے اوپر جادو ہوا ہے، اور تمہاری کوئی عقل ماری گئی ہے کہ تم اس جادو کیے ہوئے شخص کے پیچھے چل پڑے ہو۔ انظر، دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، کیسی کیسی باتیں جو ہیں وہ گھڑی جا رہی ہیں آپ کے لیے۔ فضلوا، بس گمراہ ہیں وہ، فلا یستطیعون سبیلا، ان کے لیے کوئی ان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اس راہ کو پکڑ سکیں جس راہ کو پکڑ کے اللہ کی طرف جو ہے وہ جایا جاتا ہے، گمراہ ہو گئے ہیں لوگ۔ تبارک الذی، وہ ذات جو برکتوں والی ذات ہے، انشاء، اگر وہ چاہتی، جعل لک خیرا من ذالک، بنا دیتی اس سے زیادہ بہتر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ باغ ہوتے، کوئی خزانہ ہوتا، کوئی فرشتہ ساتھ ہوتا، یہ تو جادو ہے۔ تو کہا گیا ہے برکتوں والی ہے وہ ذات، تبارک الذی، برکتوں والی ذات اگر چاہتی، انشاء جعل لک، یہ نبی کے لیے تسلی بھی ہے، جعل لک، بنا دیتی آپ کے لیے، خیرن، بہتر، من ذالک، اس سے بہتر، کس سے بہتر؟ جو یہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، اللہ تو کیا کچھ دے سکتا تھا اس سے کہیں بہتر۔ یہ تو صرف باغ کی بات کر رہے ہیں، ایسے باغ دے دیتے ہم، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغ ہوتے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوتی۔ اللہ کے لیے تو کچھ بعید نہیں ہے،
اللہ تو جو ہے اس نے تو کن، اس کے ایک آنکھ کے اشارے، یہ بھی آنکھ کا اشارہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے، اس کا کہنا بھی نہیں ہوتا، اس کا ارادہ ہی جو ہے اس کے حکم کی تکمیل ہوتی ہے کہ سوچا ہوا اور ہو گیا۔ ایسے اس سے بہتر جنات، ایسے باغ ہوتے من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی۔ یہ ایک باغ کی بات کرتے ہیں، ہم کتنے باغ ان کے لیے بنا دیتے جن کے نیچے نہریں ماری ہیں۔ یہ ایک خزانے کی بات کرتے ہیں، وَيَجْعَلَ لَكَ قَصُورًا، اور ہم ان کے لیے محلات کھڑے کر دیتے، محلات بنا دیتے۔ یہ ایک کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے بس میں تو سب کچھ تھا۔ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا تو پھر امتحان کس بات کا رہتا؟ اس سے پچھلی قوموں کے دیکھیے، جس قوم کے لوگوں نے معجزہ مانگا اور ان کے سامنے معجزہ آیا اور اس معجزے کے بعد وہ ایمان نہیں لائے، یہی تھا جس وقت کہتے تھے کہ یہ صفا مروہ جو ہے وہ سونے کے پہاڑ ہو جائیں، تو جبرائیل علیہ السلام آئے کہ ہاں اللہ نے کہا ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے بعد یہ ایمان نہیں لائے تو ان کے اوپر وہ عذاب آئے گا جس سے پہلے کسی قوم پہ نہیں آیا۔ تو پہلے بھی یہی تھا کہ جس قوم کو جو ہے وہ اللہ اپنا معجزہ، اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے قرآن سے بڑھ کے اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن وہ ہے جو پچھلوں کے قصے بھی سناتا ہے ماضی کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں نہیں باہر گئے تھے۔ ہم نے اسے پچھلی سورہ مبارکہ میں پڑھا تھا کہ سمندر کی اندھیریوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جا کے وہاں پہ دیکھ آئے تھے۔ آج جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک فرینچ ایڈمرل تھا، جب اس نے قرآن پاک میں یہ آیتیں پڑھی تو وہ مسلمان ہو گیا کہ سمندر کے اندھیریوں کو میں جانتا ہوں اور یہ اس کو اور کوئی نہیں جان سکتا جو زمین کی گہرائیوں میں نہ گیا ہو۔ جو سمندر کی گہرائیوں میں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جا سکتی تھی بس پھر۔ اگر وہ چاہتے تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا۔ اللہ آپ کے لیے ایسے باغات بنا دیتا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی، وَيَجْعَلَ لَكَ قَصُورًا، اور تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ محلات بھی کھڑے کر دیتا۔ تو معجزے دیکھ کے جو ہے وہ جب دیکھ لیے جائیں پھر ایمان نہ لایا جائے تو پھر اس قوم پہ ایسا عذاب جس کا کوئی تذکیر، کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ ایمان بالغیب ہے۔ ہمیں شروع میں سب سے پہلے جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو اس وقت کہہ دیا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ غیب کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ دیکھ کے ایمان لایا تو کبھی کویسچن پیپر بھی سامنے رکھ دیا جائے تو پھر بھی جو ہے وہ پھر پیپر حل کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو اس وقت دے دیا جائے گا اگر پہلے پتا ہو کہ کیا آنا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ کیا آنا ہے۔ پہلا سوال آنا ہے من ربوں کا، من دینوں کا، من رسولوں کا، تو یہی سوال آنے۔ یہ 3 سوال کیا ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ سوال تب ہم جواب دے سکیں گے اس کا اگر ہم اس راہ پہ چلے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ انشاءاللہ اس کا کل دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور پرسوں سے جو ہے پھر اگلا 19واں پارہ جو ہے وہ ہم شروع کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين۔